آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، کبھی کبھار کچھ مناظر جو ہیں وہ اس حد تک سنکونائز ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ انسانی مناظر ہیں. یہاں ہم نے حال ہی میں دیکھے ہیں بھارت میں ایک ہاتھی گیٹ توڑ کے عدالت کے احاطے میں گھسا. ہاتھی کے عدالت کے احاطے میں گھسنے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں ہاتھی کو بھارتی شہر ہری دوار عدالت کے احاطے کے مین گیٹ کو دھکا دے کر کھولتے اور اندر داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. ہاتھی نے عدالت کے احاطے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچایا، عمارت میں گھومتا رہا. ہاتھی کے کمرہ عدالت میں گھسنے سے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی. فوری طور پہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو طلب کیا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر عدالت طلب کرے، آپ عدالت میں پہنچیں، آپ کے پاؤں کانپ رہے ہوں، تو ایک موقع وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ عدالت پہنچیں تو عدالت کانپ رہی ہو. پاکستان میں ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں. کس کے آنے پہ افراتفری ہوتی ہے، کس کو بلایا جاتا ہے، سبھی کو معلوم ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، سکرپٹ وہی رہتا ہے، کردار تبدیل ہو جاتے ہیں. اعتبار ساجد کا لکھا ہوا ہے کہ رستے کا انتخاب ضروری سا ہو گیا، اب اختتام باب ضروری سا ہو گیا. ہم چپ رہے تو اور بھی الزام آئے گا، اب کچھ نہ کچھ جواب ضروری سا ہو گیا. آہوں سے ٹوٹتا نہیں یہ گنبد سیاہ، اب سنگ آفتاب ضروری سا ہو گیا. پاکستان کا موجودہ منظرنامہ تبدیل اس لیے ہو رہا ہے، ہواؤں کے رخ تبدیل ہوتے آپ کو دکھائی دیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کے معاملے پہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا. الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلے کے انتخابی نشان کے معاملے پہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرے گا. اب کہا یہ جا رہا تھا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے گا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا تب تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ سنگل بینچ نے اس فیصلے کو معطل کیا ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے لیا گیا تھا. انہوں نے اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا، یعنی اس کے اوپر سٹے دیا ہے. اب سٹے جو دیا ہے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ڈویژنل بینچ نے کرنا ہے، جو 2 رکنی بینچ ہوگا. اور وہ جو تعطیلات ہیں اس کی اختتام کے بعد وہ ڈویژنل بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا. اب اگر یہ نظر ثانی میں جاتے ہیں، نظر ثانی میں اسی جج کے پاس جانا پڑے گا جس جج نے یہ فیصلہ دیا، یعنی جسٹس کامران کے پاس. جسٹس کامران وہی ہیں جن کے خلاف اب دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ پروپیگیٹ کر رہی ہیں کہ جسٹس کامران کی رشتہ داری ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے لیے ٹکٹ ہولڈر ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ذاتی بنیاد کے اوپر ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا. اب ایک طرف آپ یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہو، دوسری طرف الیکشن کمیشن نظر ثانی کے لیے بھی ادھر جائے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خنث صرف آپ کا ہی نکلنا ہے، خنث کسی اور کا بھی نکل سکتا ہے. اس کیس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. دوسری طرف قومی اسمبلی کے حلقہ NA 2 اور NA 4 سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں. گزشتہ دنوں سوات کے 2 حلقوں سے مراد سعید کے وکلاء نے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. دونوں حلقوں سے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. اب ایسی خبریں آئیں گی تو لوگ کہیں گے ہواؤں کے رخ کیسے تبدیل ہوئے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف وہ ہو رہا ہے. اب ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سارا منظرنامہ تبدیل کر دیا جائے، ساری بساط تبدیل ہو جائے، مہرے سارے اٹھا کے پھینک دیے جائیں، تخت الٹ دیے جائیں اور نیا محافظ وہاں پہ بٹھا دیا جائے. رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مجھے پرویز الہی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ جب میں نے ایک انٹرویو میں ان سے یہ سوال کیا کہ پرویز الہی صاحب، آپ کا گھرانہ تو وہ ہے کہ جو ایک طرف سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے اور کدھر کو نہیں جانا، وہ اس وقت سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے. تو میں نے کہا جی کہ اب اس وقت ہوائیں تبدیل ہو چکی ہیں اور آپ کے سر پہ جسے مسلط کیا گیا ہے وہ انہی کے مشورے کے بعد مسلط کیا گیا ہے، تو آپ نے اس بار غلط فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو ان کا آگے سے جواب تھا کہ فیصلہ کرنے والے عوام کو بھی دیکھتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ اگر اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ عوام کی حمایت ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو رہی جن لوگوں کے اوپر ہاتھ ہے، تو پھر وہ دوسری طرف ہی آتے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ منظرنامہ وہ تبدیل ہوگا. دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کے کچھ رہنما رضا ہارون جو ہیں، انیس خان ایڈوکیٹ جو ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اب یہ حیرت زدہ بات تھی کہ MKM جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اتحاد کر لے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. اب MKM کے بارے میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہی رائے ہے کہ یہ انہی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں جو وفاق کے اندر بیٹھیں یا جو وفاق میں حکومت بنا بیٹھیں. اب وقت سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف جانا ایک ایسا پیغام تھا جس سے یہ تاثر آتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ بیانیہ جو بقول عطا تارڑ صاحب اور مختلف رہنماؤں کے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تو اسی کے تناظر میں دیکھا جا رہا تھا. لیکن اگر اب پاکستان مسلم لیگ نون ہی اسی پوزیشن کے اندر ہے تو MKM والوں کو تو واپس آ کے یا PSP والوں کو تو واپس آ کے تو ملنا چاہیے تھا PMLN سے، وہ ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے.
शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बयान दे दिया कि कराची में भत्ताखोरी थी, नवाज शरीफ ने शहर से बेअमनी खत्म की। कब? जब हाथ में ला रहे हैं एमकेएम से। कब? जब उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है। कब? जब उन्हें ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आपके मुतालिबात हम मानेंगे। लेकिन उन्होंने 242, जहां से शहबाज शरीफ साहब खुद उम्मीदवार हैं, जहां से दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल साहब एमकेएम के उम्मीदवार हैं, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले से ज़िमनी इंतखाबात में जीते हुए कादर मंदोखेल उम्मीदवार हैं, जो नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में फैसल वावडा ने जीती थी, उसी नशस्त के ऊपर उनकी कोई बात नहीं हो पाई। तो इसलिए वहां पे भी मंजरनामा इनके हक में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान के इलेक्शन के मामले में मुखालिफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त को मंजूर किया और चेयरमैन पीटीआई को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत दे दी। अदालत ने यह कहा कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की जो इजाजत है वो बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। बानी और चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालिफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी के ऊपर सवाल उठता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 700 से ज्यादा टिकट्स की तकसीम के हवाले से मुशावरत हमारी दरकार है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की जानिब से दरखास्त के काबिल समात होने की मुखालिफत पे बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी नोट एक लिखा था आप लोगों के लिए, वो काफी नहीं था कि आप ये चाहते हैं कि मैं भी एक इजाफी नोट लिखूं और आपकी मुखालिफत के अंदर लिखूं कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी कर चुकी है कि आपके दीगर अफराद, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आईजी जो है वो ये यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को महफूज रास्ता कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिक्रूटिंग के मराइल में दिया जाना चाहिए, लेकिन आपकी जानिब से नहीं दिया जा रहा है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को गैर जानिबदार होना चाहिए। फाजिल जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं दी जा रही। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टिकट्स पे बानी और चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत बुनियादी हक है और आपको मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए, वो मैं कह रहा हूं। उसके बाद दरखास्त वो निपटा दी गई है। अब बात ये बनती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफत में फैसले आ रहे थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब जितने भी केसेस लग रहे हैं वो मियां गुल हसन औरंगजेब के पास है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो फैसले आ रहे हैं वो ऐसे जजेस के पास लग रहे हैं जिसमें जस्टिस आमिर फारूक शामिल नहीं है। मेरे लिए तो हैरत ज़दा बात है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब के फैसले और तरह के थे। अब जो कायम मकाम जज हैं चीफ जस्टिस, उनके फैसले और तरह के हैं। अब आगे हैरत अंगेज तौर पे ये भी है कि काजी फाइज ईसा साहब के जो बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे, काजी फाइज ईसा साहब ने उन्हें अलग कर दिया, उन्हें बेंच 5 का हिस्सा बना दिया। वो बेंच 5 के अंदर बैठेंगे, काजी साहब के साथ नहीं बैठेंगे। अब देखना ये है कि फैसले जो केसेस लगते हैं पीटीआई वाले वो काजी फाइज ईसा साहब के पास लगते हैं, ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास लगते हैं। हमारे यहाँ डिवीजन ये जो पैदा की है ना, ये सियासी जमातों ने की है। सियासी जमातों के हक में फैसला आ जाए तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, और अगर मुखालिफत में आए तो रिश्तेदारियां निकालनी शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से उमर अता बंदयाल साहब की निकालते रहे, अब जस्टिस कामरान साहब की निकाल रहे हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब के बारे में भी बातें कर रहे हैं, उधर वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को अगर मजबूत बनाना है तो तमाम सियासी जमातों ने बनाना है, लेकिन ये सियासी जमातें मुखालिफत जब करती हैं तो फिर ऐसे मामलात मंजर आम पे आते हैं। लेकिन हवाओं के रुख की जहां पर बात है, बैरिस्टर गौहर, मेरे लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि आज पाकिस्तान के पूरे तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैरिस्टर गौहर जब बात कर रहे थे तो पिछले दिनों में हमने ये देखा 4 मिनट, 5 मिनट, हार्डली 7 मिनट तक उनकी कवरेज दिखाई जाती थी, बाद में वो माइनस हो जाते थे। आज लतीफ़ खोसा उनके हमरा थे, तकरीबन कोई 45 मिनट से ज्यादा पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उन्हीं के ऊपर फोकस रहा। जब अदालत के बारे में बातें होती रही, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदालत के खिलाफ बयानात का वो हवाला देते रहे, उसकी वीडियो चलाते रहे, तब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो छाए रहे। हालांकि उनकी जानिब से ये बातें हो रही हैं कि हमारे ज्यादातर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। 2400 से ज्यादा कागजात नामजदगी हैं, 1400 भी मुस्तरद कर दिए जाएं, फिर भी 1000 रहते हैं। 1000 से फिर भी उन्होंने कम लोगों को टिकट का इजरा करना है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे अगर मैदान में उतार के सिर्फ निशान दे दिया गया तो उसके लिए इतना ही काफी है। वो इतने के लिए तगोदो कर रही है। अगर वो इसके अंदर कामयाब हो गई, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आजकल काफी वावेला कर रहे हैं और उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और वह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा बल्कि इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। शायद उन तक बातें पहुंची होंगी। 2 दिन का सकूत था
جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کوئی لوگ جاگے، نہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، نہ جمعیت علماء اسلام اٹھ کے بولی، نہ ایم کیو ایم نے کوئی بات کی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بات کی، نہ اے این پی نے کوئی بات کی، نہ آئی پی پی نے کی، نہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے کی، نہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے کی، سارے خاموش بیٹھے تھے۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا کہ سارے اٹھے ہیں اور سارے بلے کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، سارے یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ وکٹمائز نہیں انہیں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک ملاقات، وہ ملاقات چیئرمین سینٹ کی اور صدر مملکت کی، وہ ملاقات کا ہونا تھا تو پتہ نہیں کیا واویلا مچا ہے، پتہ نہیں کون سی خبر ان تک پہنچی ہے کہ جس سے ان کو یہ لگا ہے کہ بھائی ڈور جو ہے وہ ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے۔ انہیں یہ لگا ہے کہ شاید یہ ڈھیل جو ہمیں دی جا رہی ہے، یہ ڈھیل بعد میں سختی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اسی منظرنامے کے تحت بھاگ دوڑ پھر شروع ہوئی ہے۔ وہی جی ڈی اے، خواجہ سعد رفیق صاحب کے مطابق جی ڈی اے سے ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے پا گئے ہیں، وہی جی ڈی اے جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے منہ نہیں لگایا تھا، یہ چوڑے ہوئے تھے کہ بھائی جان ہم سنتے ہیں آپ کی بات، جواب دیتے ہیں۔ ان کو 10 دن انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن اس خبر کے بعد یہ جی ڈی اے کے پاس بھی پہنچ گئے۔ وہی ایم کیو ایم جس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اور ایم کیو ایم نے پھر کھڑے ہو کے یہ بات کی ایک دن پریس کانفرنس کی باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی بات کی، فاروق ستار صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ کوئی نہیں بولا، سارے خاموش بیٹھے رہے۔ ان دنوں میں کوئی نہیں بولا۔ یہ ایک آدھے دن میں کیا ہوا ہے، کیا ایسی ہلچل مچی ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں، یہ جی ڈی اے کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں، یہ آئی پی پی سے بھی بات کریں گے، یہ پی ایم ایل کیو سے بھی بعد میں یقین دہانی طلب کریں گے، یہ بی اے پی کے پاس بھی جائیں گے۔ کیوں؟ یہ تیزیاں جو ہو رہی ہیں، اس میں اب یہ 2 دن کی خاموشی کے بعد جو سکوت ٹوٹنا شروع ہوا ہے، تو میری نظر میں، میرا ذاتی تجزیہ ہے، میں پھر وہ اسی بات کے اوپر آؤں گا جو مجھے مستقل سننے والے ہیں، وہ اس پلیٹ فارم سے سنتے ہوں یا کسی اور پلیٹ فارم سے سنتے ہوں، میں ان تک یہ پیغام پہنچاتا رہا ہوں کہ بڑے میاں صاحب اپنے بیانیے کے اوپر زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گے۔ رفتہ رفتہ تبدیل ہوا، اب اور بھی تبدیل ہوگا۔ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، ماضی قریب میں وہ ان کے حق میں بیان دیتے رہے، مستقبل قریب میں وہ ان کے حق میں بیان دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ چیخیں تھوڑی سی بلند ہوں گی اور پھر یہ ہوا میں محلول کی طرح غائب ہو جائیں گی۔ شاید کوئی سننے والا نہیں ہوگا، لیکن وقت سب کچھ سکھاتا ہے۔ وقت سے سیکھتا کون ہے؟ سیکھنے کے مراحل سبھی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ یہ تمام لوگوں کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ وقت سے سیکھ سکیں، لیکن ہمارے ہاں سیکھنے سے دوسروں کو سکھانے کی تگودو زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب سیکھنے کا مرحلہ ہے، کوئی سکھا رہا ہے، جو سکھا رہا ہے وہ کب تک سکھائے گا اور سیکھنے والے کے اندر سیکھنے کی سقت کب تک رہے گی، اس کے لیے انتظار کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔